السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں اور یہ ایک واقعہ مسلمان پہ ہے جو کہ مسلمان کو سننا بہت ہی انیواریہ ہے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ مومن اور کافر کے بیچ کا ہے۔ یہ ایک مومن کافر کا واقعہ ہے، تو سنیے گا، ایک اچھے سے سنیے گا۔ مومن اور کافر کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعہ کے بعد ایک اور واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ دو انسانوں کے درمیان مناظرے جیسی گفتگو کی شکل میں ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کا نتیجہ اور پھل بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک کا طریقہ زندگی مال کے اعتبار سے کامیاب رہا اور دوسرے کو ندامت و حسرت کا منہ دیکھنا پڑا۔ قرآن نے جس انداز میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، حدیث اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس لیے اسی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور اے پیغمبر، لوگوں کو ایک مثال سنا دو۔ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغ مہیا کر دیے۔ گردا گرد کھجور کے پیڑوں کا گھیرا تھا، بیچ کی زمین میں کھیتی تھی۔ پس ایسا ہوا کہ باغ پھلوں سے لد گئے اور پیداوار میں کسی طرح کو بھی کمی نہ ہوئی۔ ان کے بیچ سینچائی کے لیے ایک ندی جاری کر دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدمی دولت مند ہو گیا۔ تب ایک دن گھمنڈ میں آ کر اپنے دوستوں سے، جسے خوشحالیاں میسر نہ تھیں، باتیں کرتے کرتے بول اٹھا، دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتھا بھی بڑا طاقتور جتھا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں یہ گیا اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاداب باغ کبھی ویران ہو سکتا ہے۔ مجھے امید نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی برپا ہوگی، اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا گیا تو میرے لیے کیا کھٹکا ہے، مجھے ضرور وہاں بھی اس سے بہتر ٹھکانہ ملے گا۔ یہ سن کر اس کے دوست نے کہا، اور آپس میں بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، کیا تم اسی ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر آدمی بنا کر سامنے لا دیا؟ لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر جب تم اپنے باغ میں آئے اور اس کی شادابیاں دیکھی تو کیوں تم نے یہ نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اور یہ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ میں تم سے مال اور دولت کمتر رکھتا ہوں، تو اس پر گھمنڈ نہ کرو۔ کیا عجب ہے میرا پروردگار مجھے تمہارے اس باغ سے بھی بہتر باغ جنت دے دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے ایسی اندازہ کی ہوئی بات اتار دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا پھر بربادی کی کوئی اور شکل نکل آئے، جیسے اس کی نہر کا پانی بالکل نیچے اتر جائے اور تم کسی طرح بھی اس تک نہیں پہنچ سکو۔ اور پھر دیکھو ایسا ہی ہوا کہ اس کی دولت بربادی کے گھر میں آ گئی۔ وہ ہاتھ مل مل کر افسوس کرنے لگا کہ ان باغوں کی درستگی پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا تھا، وہ سب برباد ہو گیا، اور باغوں کا حال یہ ہوا کہ ٹٹیاں گر کر کے زمین کے برابر ہو گئیں۔
اب وہ کہتا ہے کہ اے کاش میں پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور دیکھو کائنات تھا کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ خود اس نے یہ طاقت پائی کہ بربادی سے جیت سکتا۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ حقیقت میں سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دینے والا ہے اور اسی کے ساتھ بہتر انجام ہے۔ تو آپ لوگ بتائیے کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اگر آپ کو پسند آئے گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔